اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اگست 1984 کی 31 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانفطار کی آیت 9 سے ہو رہا ہے 8:2/9۔ سابقہ آیات میں کہا یہ گیا تھا کہ ان کی ساری مخالفت اس لیے ہے کہ یہ قانون مکافات عمل کے قائل نہیں ہیں، جی چراتے ہیں اس سے کہ ان کے جرائم، زیادتیاں، استبدال، غصب، سلب اور نہب، جو کچھ انہوں نے دھاندلیاں کی ہوئی ہیں، قرآن کا دعویٰ یہ تھا کہ یہاں تم اس کا انتظام بھی کر لو کہ اس کا مواخذہ نہ ہو، تو خدا کا جو نظام ہے یا قانون ہے مکافات عمل کا، اس کی روح سے نہ تم ان کو چھپا سکتے ہو نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے انجام سے، ان کے نتائج سے تم مبرہ ہو جائے۔ ابھی میں آگے جا کے عرض کروں گا کہ دین کی تو بنیاد ہی اس یقین اور عقیدے پہ ہے کہ انسان کا ہر عمل نتیجہ خیز ہوگا، اسے بھگتنا پڑے گا، بلکہ دین جو ہے لفظ اس کے ایک معنی جزا کے بھی ہیں، نتائج کے بھی ہیں، اعمال کے، خود دین کا لفظ بھی اس کے معنی یہ ہے۔ تو کہا یہ کہ یہ جو اس قسم کی وہ جو حجتیں کہتے ہیں نا، کرتے ہیں، مختلف اعتراضات کرتے ہیں، مخالفتیں کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کلا بل تکذبون بالدین، کہ یہ قانون مکافات عمل سے جی چرا رہے ہیں، اس سے انکار کر رہے ہیں، اسے ماننا نہیں چاہتے۔ بنیاد یہ ہے، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ایک تو سینکڑوں کام ایسے ہوتے ہیں جسے کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے جو ہم کر گزرتے ہیں، پھر ایسی صورت بھی ہے تفتیش بھی اگر کہیں کی جاتی ہے، اس میں بھی ہم انتظام ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم گرفت میں نہ آ سکیں، اور پھر آگے جو نظام عدل ہے معاشرے کا، اس کی روح سے تو پھر معلوم ہی ہے لوگوں کو کہ یہ بڑے بڑے لوگ کس طرح سے کسی گرفت میں بھی نہیں آتے، خواہ قوانین کتنے ہی زیادہ محفوظ کیوں نہ بنے ہوئے ہوں۔ تو ان چیزوں سے انہیں اطمینان حاصل کیا ہے، یا انہوں نے اطمینان حاصل کر لیا ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اسے کوئی دیکھنے والا ہی نہیں، پکڑنے والا ہی نہیں، تو اس کے نتائج اور عواقب کیسے ہمیں بھگتنے پڑیں گے۔ کہا کہ انہیں یہ معلوم نہیں کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ بات مثالوں کے ذریعے سے سمجھاتا ہے، تمثیلاً جسے ہم کہتے ہیں، تشبیہاً جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ جو قانون مکافات عمل ہے، ابھی میں عرض کروں گا کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی لکھنے والا ہو، کوئی ساتھ پیرا دینے والا ہو تو دبی وہ گرفت میں آ سکیں، اگر ایسا نہ ہو تو وہ گرفت میں ہی نہ آ سکے۔ یہ تو ہمارے ہاں کا جو نظام دنیاوی ہے اس میں ایسا ہوتا ہے نا، قرآن کا تو نظام ہی اور ہے، لیکن وہ سمجھاتا اسی طرح سے ہے۔ پہلے تو ان سے کہو کہ ان پر محافظ مقرر ہیں ہماری طرف سے۔ وہ جو ہمارے ہاں عام عوام میں عقیدہ ہے نا کہ ہر انسان کے مونڈوں پہ 2 فرشتے کرامن کاتبین ان کو کہا ہی جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو بہرحال پنجاب کے دیہات میں تو کرامن کاتبین کا لفظ ہی ان کے لیے آتا تھا کہ وہ بیٹھے رہتے ہیں اور وہ لکھتے رہتے ہیں۔ یہ کرامن کاتبین کا لفظ یہاں آیا ہے۔ بل علیکم لحافظین
محافظ ہیں تمہارے اوپر، مقرر ہیں وہ لکھتے رہتے ہیں، کاتبین لکھنے والے، اور ساتھ لفظ لگایا ہے کرامن، لکھنے والوں کا ہمیں پتہ ہے نا یہاں کہ وہ کس کس قسم کی رپورٹنگ کرتے ہیں۔ روز یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، اخبار میں چھپ جاتا ہے بیان، وہ دعائی دے رہا ہے کہ میں نے یہ کہا ہی نہیں تھا جو کچھ اس نے لکھ دیا ہے، لاؤ وہ ٹیپ لاؤ جب کہاں ہے، دوسرا کہتا ہے دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں یہی تھا جو کچھ۔ اور پھر جو عدالتوں میں جو کچھ ہوتا ہے بیانات کی روح سے، تھانوں میں جو کچھ ہوتا ہے بیانات کی روح سے، وہ روز یہ جھگڑے پڑتے رہتے ہیں کہ لکھنے والے ایسے ہیں۔ حتیٰ کہ غالب کو تو اس کی شکایت تھی کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا یعنی یہ بات تو ٹھیک ہے نا، یہاں کے نظام عدل میں کوئی اپنا آدمی ساتھ ہونا چاہیے جو دیکھے کہ کیا لکھ رہا ہے، دوسروں کے لکھے کے اوپر ہم پکڑے جاتے ہیں۔ یہ تو شوق تھا نا انداز اس کے کہنے کا۔ اس نے کاتبین کے ساتھ کرامن کہہ دیا، جو غلط بیانی نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، بڑے معزز ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ لفظ عربی زبان میں کاف رے میم کرم جس کو ہم کہتے ہیں، کرام، جو بڑا ہی جامع لفظ ہے۔ جتنی حسنات اور خوبیاں کہیں میں ہونی چاہیے انسانیت کی، وہ اس ایک لفظ کے اندر ہوتی۔ تو ایک لفظ قرآن لایا، کرامن کاتبین، رسول کے متعلق بھی یہی لفظ لایا تھا، کاتبین یہاں لفظ لایا ہے۔ بات اتنی ہے کہ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ تو یہاں تو یوں نظر آیا کہ جیسے واقعی کوئی لکھنے والے ہیں جو لکھتے ہیں، مقرر ہیں ہر شخص کے اوپر، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ بات تو یہی کہنی تھی نا۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، قرآن کا مفہوم تو تصریف آیات سے سمجھ میں آتا ہے کہ دوسرے مقام پہ اس نے اس کی وضاحت کس طرح سے کی ہے، وہ خود وضاحت کر دیتا ہے۔ اور یہ جتنے بھی جن کو ایبسٹریکٹ تھیوریز کہتے ہیں آپ، بسیط، غیر محسوس، انہیں تو محسوسات کے ذریعے سمجھاتا بھی ہے، اور پھر وہ غیر محسوس بات بھی سامنے لے آتا ہے کہ کہیں سچ مچ یہ سمجھ نہ لینا کہ واقعی لکھنے والے قلم دوات لے کر، کاغذ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لکھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ یہ بات اس طرح سے نہ سمجھ لینا، دوسرے مقام پہ وہ سمجھا دیتا ہے کہ اصل چیز کیا ہے۔ اصل چیز کہ جو 1400 سال پیشتر تو کسی کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتی تھی کسی انسان کے، آج علم النفس سائیکالوجسٹ کے جتنے ماہرین ہیں وہ آہستہ آہستہ تحقیق کے بعد یہ پہنچے ہیں کہ انسان کے جسم کے علاوہ ایک اور شے بھی ہے جسے اس کی پرسنالٹی یا ذات کہا جاتا ہے، غیر مرئی، غیر محسوس، لیکن وہ انسان کا ہر محسوس عمل ہی نہیں بلکہ اس کا خیال، خواہش، ارادہ، آرزو تک بھی جو اس کے دل میں گزرتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں، انسان کی ذات پر اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ انسان کا ہر خیال اور اس کا ہر عمل اس کی ذات پر ایک نقش مرتسم کرتا ہے۔ جس قسم کا وہ خیال، ارادہ یا عمل ہوگا، اس قسم کا نقش وہاں پیدا ہو جائے گا، اور یہی وہ نقوش ہیں انسان کے جن کو انسان کا اعمال نامہ کہا جاتا ہے۔ جسم یہاں موت کے بعد ختم ہو جائے گا، انسان کی ذات ان نقوش کو اپنے ساتھ لیے ہوئے آگے چلے گی۔ اس سطح زندگی کے اوپر وہ نقوش ہماری نگاہوں سے پنہاں ہوتے ہیں، ہم نہیں ان کو دیکھ پاتے، لیکن اگلی سطح زندگی پہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ نقوش بارز ہو کر، متمیز ہو کر، نمایاں ہو کر، ابھر کر ہر ایک کے سامنے آ جائیں۔ یوں ہر اس کا عمل اور ارادہ جو محفوظ کیا گیا ہوگا وہ اس کے سامنے آئے گا، اور اس کے نتائج پھر اس کو بھگتنے ہوں گے۔ نتائج بھی سامنے آئیں گے، بھگتنا کیا، انسان